خوش آمدید دوستو. آج ہم ڈیجیٹل نومیڈ ویزا D8 پرتگال کی ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے ہم نے اس کی فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں منیمم اس کے اوپر بات کی تھی. آج ہم دیکھیں گے کہ اور کیا چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ریکوائرڈ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم 6 منتھس یا اس سے زیادہ کی ویلیڈیٹی ہو. دوسرا آپ کے پاس پروف آف انکم ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں، آپ کی پے سلپس ہو سکتے ہیں، آپ کے کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ جتنی زیادہ چیزیں پرووائڈ کر سکیں وہ آپ کے کیس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنائیں گے. اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کوریج چاہیے ہوتی ہے جو کہ پرتگال میں ویلڈ ہو، اور اس کے کافی سارے جو طریقے ہیں جن سے یہ مل سکتی ہے، اور ڈفرینٹ پرائس پوائنٹس بھی اس کے ہیں. پروف آف اکاموڈیشن چاہیے جس میں جنرلی رینٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ پرتگال میں، تاکہ اتھارٹیز کو بتایا جا سکے کہ جب آپ ادھر آئیں گے، چاہے آپ اکیلے آ رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس رہنے کی جگہ ہوگی. کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اچھے بھلے کیسز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ کرمنل بیک گراؤنڈ چیک جو ہے یہ کچھ لوگ پاس نہیں کر سکتے، جس کو اپنے ملک میں PCC بھی کہا جاتا ہے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. اور یہ جو ہے یہ نہ صرف پراپر ادارے کی طرف سے ہوتا ہے بلکہ اس کا اپسٹل بھی ہوتا ہے جو کہ اٹیسٹیشن کی ایک ہائر فارم ہے، اور اس کو کافی ملکوں میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. پرتگال کے لیے بھی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ کا اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے جو آپ نے پراپر طریقے سے فل کیا ہو. اگر آپ کا کوئی لائر ہے اس نے فل جو ہے اس کو فرنش کیا ہو اور آپ نے ڈیٹیلز ساری چیک کی ہوں. بے شک لائر کتنا بھی کمپیٹنٹ ہو، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے پاس کئی کلائنٹس ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں، تو کبھی کبھی غلطیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے جب پورا کیس پریپیئر ہو جائے تو ایک بار آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈیٹیلز، خاص کر کے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ میں فیس بھی پے کرنی ہے سبمیشن کے لیے. تو ڈاکومنٹس جو ہیں یہ سارے اتھینٹک ہونے چاہیے، انگلش لینگویج میں ہوں، پرتگیز لینگویج میں ہوں. کچھ ڈاکومنٹس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے پرتگیز میں، وہ سروسز اویلیبل ہیں یہاں پر. لیکن پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس دیں تاکہ بعد میں آپ کو بھی مسئلے مسائل نہ ہوں، آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو، اور جو آپ کے لیے فائل کر رہا ہے اس کے لیے بھی جو ہے پریشانی کا باعث نہ بنے. جو لائر ہے وہ تو آپ سے کانٹریکٹ سائن کروائے گا کہ آپ جو ڈاکومنٹس دے رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، اس کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی، لیکن آپ کا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھیں. اس کے بارے میں آپ خود معلومات بھی جمع کریں، اپ ڈیٹڈ معلومات لیں. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کوشش کریں وہ ڈاکومنٹس پڑھیں، وہ بلاگس پڑھیں، وہ ویڈیوز دیکھیں جو ریسنٹ ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ آئمہ جو یہاں کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، امیگریشن کے امور کو جو ہینڈل کرتی ہے، اس میں بہت سارے چینجز آ رہے ہیں. کچھ چینجز میجر قسم کے آئے ہیں جس میں کچھ آرٹیکلز بند کیے گئے ہیں اور کچھ مائنر چینجز ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ جرنی ہے، اس میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ وہ انفارمیشن پڑھیں یا وہ انفارمیشن نکالیں جو کہ فار ایگزامپل 6 مہینے پرانی ہے یا سال پرانی ہے. تو کوشش کریں آپ لیٹسٹ انفارمیشن لیں، کسی لیگل اینٹی کو انگیج کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے دن رات اتھارٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا. اور پورا خیال کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ہوں، آپ کی فیس برابر ہوں، اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوں. جتنے آپ کے ڈاکومنٹس ریلیونٹ ہوں گے اتنا آپ کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور اتنے زیادہ چانسز ہوں گے اس کی اپروول کے. اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے. میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر محمد فاروق، ریچنگ آؤٹ ٹو یو فرام دا سنی سٹی آف لسبن، پرتگال.